لائف انشورنس پالیسی جو کہ شوہر اور بیوی کرواتے ہیں، اپنے بچوں کی شادی یا پڑھائی کے لیے انشورنس پالیسی لی جاتی ہے، اس کے لیے مطلق رہنمائی فرمائیں۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ جمع کروا کر 5 لاکھ مل جائیں گے پالیسی کی مدت ختم ہونے پر۔ انشورنس کی بہت سی قسمیں ہیں اور اس میں میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں کوئی بات بتا سکوں۔ یہ سوال ہے کہ انشورنس جو ہے یہ اس کے اندر جس طرح کی بات ہوتی ہے، فرض کیجئے کہ آپ نے کسی جگہ پر پریمیم دینا کسی وجہ سے آپ مجبور ہو گئے، نہیں دیا آپ نے، تو بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ سارا آپ کا پہلے دیا ہوا ہردم اب کچھ بھی نہیں ملے گا، تو یہ بڑی ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو کسی آدمی کی دی ہوئی رقم کو تو ختم نہیں ہو جانا چاہیے۔ اگر مجبوراً کسی وجہ سے وہ پریمیم نہیں دے پایا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی جرمانہ اس پر لگ جائے، کچھ اور ہو جائے، لیکن یہ کہ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں اصل شے جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چانس پر انسان جو ہے دار و مدار رکھتا ہے، اس چانس پر دار و مدار رکھنے کے اندر جوئے کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ یہ انشورنس کمپنیاں جو ہیں یہ پھر انویسٹ کرتی ہیں سودی سارے بزنس کے اندر، لہذا یہ جو رقم بنتی ہے 1 لاکھ کا 5 لاکھ بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، کہاں سے بنتا ہے؟ یہ کسی کاروبار کی وجہ سے تو نہیں بنتا، یہ وہ سودی معاملات کی وجہ سے بنتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہے ان سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آج دے رہا ہے، ہماری ضروریات پورا کر رہا ہے تو کل بھی کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے اسٹیٹ لائف کی پالیسی کی 4 اقساط ادا کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ سود ہے، اس پر میں نے پالیسی ختم کر لی، یہ تحریکی درخواست دی، جس پر انہوں نے وضاحت کی کہ یہ سود نہیں ہے، جس پر دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے۔ اصل میں دیکھیے پالیسیز کس نوعیت کی ہوتی ہیں یہ میں نہیں جانتا، البتہ لازماً انشورنس جو ہے وہ سود ہو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ انشورنس کی بعض شکلیں ایسی ہو سکتی ہیں جو سود سے پاک ہوں۔ اس وقت جو انشورنس ہو رہا ہے وہ کوئی سود سے پاک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ساری کمپنی جو ہے جو بھی انشورنس کے ذریعے سے پیسے جمع ہوتے ہیں، ساری اس کی انویسٹمنٹ، سارا معاملہ آگے سود کا ہے، اور پھر وہ مختلف شکلوں میں سود دیتے بھی ہیں۔ تو اس میں انڈیویجول پورے کیس کو آپ کہیں پر بیان کیجئے کہ اس کی کیا صورت ہے، اس پالیسی کی کیا شرائط ہے، تو پھر شاید کوئی اس کے بارے میں اپنی رائے نہ دے سکوں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مشکوک تو ہے نا، تو بچ جائیے آپ سے، مشکوک سے بچ جانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ مشکوک میں آپ ملوث ہو جائیں۔ باقی ہر شے اللہ کے اختیار میں ہے، آپ پر کیا چیز آنے والی ہے، کون سے مسائل ہوں گے، آپ کی موت کب آنے والی ہے، پھر آپ کے پسماندگان کے کیا مسائل ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے، سب کا رازق ہے، سب کا کفیل ہے۔ آپ کے لیے یہ ساری سوچیں جو ہے در حقیقت وہ ہمارے اس ایمان باللہ اور توکل علی اللہ اور تفویض الامر الی اللہ کی کمی کی وجہ سے ہے۔ وہ کیجئے اور جو بھی شے مشکوک ہے اس کو چھوڑ دیجیے۔